بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قط کی بحث جاری ہے اور آج ہم اس حوالے سے حجیت قط کی ذاتی حیثیت کو بیان کریں گے کہ قط ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ذاتاً حجیت کا درجہ حاصل ہے اور اس سے قابل انقطاع نہیں ہے، قابل تفکیک نہیں ہے۔ قط اور اس کی حجیت کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا۔ تو انشاءاللہ اس کو آج کے سبق میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت باطن کی جانب۔ والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال، فليس للمولى أن ينبهه على خطئه. والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما۔ یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں ان عبارات سے اہم نکات کی جانب کہ کون سے نکات ہیں جو یہاں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نصیحت دیکھ لیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعرف مودت اخیک لک بما لہ فی قلبک من المودت فإن القلوب تتکافؤ۔ اپنے بھائی کے دل میں محبت جاننا چاہتے ہو کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے آپ کے لیے، تو یہ دیکھو کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کتنا احترام ہے، کتنی مودت ہے، کتنا مقام ہے۔ کیوں؟ فإن القلوب تتکافأ، کیونکہ عام طور پہ دل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، متکافی حیثیت رکھتے ہیں، برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی دلوں کے جو رابطے ہوتے ہیں، جو ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو فإن القلوب تتکافأ ظاہراً اسی معنی کی طرف اشارہ ہے کہ دل جو ہے وہ متکافی ہوتے ہیں، برابر کے آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں، ایک ڈیالیکٹک ان کے درمیان ہوتی ہے اور ایک رفت و برگشت، ایک رد و بدل ہوتا ہے۔ تو اس لیے
جس شخص کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے احترام ہوتا ہے، وہ خود بھی اپنا مقام دوسروں کے دل میں پا لیتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جانا تھا کہ حجیت قطع جہاں فقیہ کی ضرورت ہے استنباطی عمل میں، وہاں اصولی کی بھی ضرورت ہے خود اصولی مباحث میں، اس لیے کہ حجیت قطع کے بغیر کوئی بھی بحث فائدہ مند اور نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ عقل حکم کرتی ہے کہ حجیت قطع ہونی چاہیے، اور عقل کا حکم ہے کہ قطع حجت ہے، اور اس کے لیے دلیل عقل کافی ہے، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ قطع کے ذاتی ہونے کے بارے میں ہے۔ حجیت قطع ذاتی چیز ہے۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ ذاتی کو ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک مثال دیں کہ پانی ہے، پانی کے اندر گیلا پن ذاتی ہے۔ مثلا اگر آپ کا کپڑا گیلا ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کپڑا کیوں گیلا ہوا، تو آ کر کوئی پوچھے گا تو آپ بتائیں گے کہ اس کپڑے پہ پانی گرا ہے۔ پھر وہ سوال نہیں کرتا کہ یہ پانی کیوں گیلا ہوا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ذاتی اس کی ذات کے اندر ہے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے الذاتی لا یعلل، ذاتی کی کوئی علت نہیں پوچھی جاتی، وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ ذاتی کو ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی ذات کے اندر ہے۔ مثلا گڑ ہے، گڑ کے اندر مٹھاس ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ گڑ ہو اور میٹھا نہ ہو، تو کیونکہ وہ ہے ہی، وہ مٹھاس سے بنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، تو ذاتی جو ہے وہ ہوتی ہے، ذات کے اندر ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پانی کے اندر اس کا گیلا پن ہے، یہ ذاتی ہے، تو اس کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قطع کی حجیت بھی ایسے ہی ہے، قطع کی حجیت اس کی ذات میں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ محال ہے اس سے جدا ہو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ قطع جب آتا ہے تو انسان کے لیے حجت رکھتا ہے، انکشاف تام رکھتا ہے۔ جب انکشاف تام رکھتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے اگر چاہے کہ اس کے مولا کے بارے دستورات پہ عمل کرے تو وہ اس قطع کے اوپر عمل کرے گا، کیونکہ اس کے یقین ہے کہ مولا نے مجھے مثلاً اس چیز کا حکم دیا ہے۔ جب حکم دینے کا یقین ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرے گا۔ لہذا شارع بھی حتیٰ اس کے سامنے اگر روکنا چاہے تو سد راہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب کوئی بھی کہتا رہے کہ یہ جو ہے نا یہ حکم نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یقین ہے۔ تو یہاں پہ ایک اصولی قاعدہ سامنے آتا ہے کہ خود شارع کے لیے بھی قطع پر عمل سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو یقین ہو کہ شرعی حکم یہ ہے اور اس کو کوئی آ کر کہے کہ آپ اس پر عمل نہ کریں۔ نہیں، وہ کہے گا کہ میں کیوں عمل نہ کروں، جبکہ میرے مولا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے۔ جب خدا کا حکم ہے تو آپ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو کوئی بھی ذات، شارع ہو غیر شارع ہو، انسان ہو یا عالم ہو، باپ ہو یا کوئی بھی بڑا ہو، وہ ایک ایسے شخص کو کہ جس کو یقین ہے اپنے راستے کا اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ حکم آ گیا ہے، وہ اس کو روکے نہیں، وہ اسے نہیں روک سکتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کیا ہے کہ بس اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شریعت اگر کسی کو قطع پر عمل کرنے سے روکنا چاہے تب بھی نہیں روک سکتی۔ شریعت کہے کہ مثلا شراب کو حلال سمجھنے کے متعلق تمہارا قطع غلط ہے، شراب تو حرام ہے، آپ کیسے اس کو حلال سمجھ رہے ہو؟ مثلا جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا حرام ہے، جہاد تو مثلا مستکبرین کے ساتھ ہوتا ہے، جو معاند لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کیسے مسلمانوں کے اندر جہاد کر رہے ہو؟ تو تمہارا یہ قطع غلط ہے۔
تو اگر کسی کو روکنا پڑے کہ تمہارا یہ یقین غلط ہے تو کیا شریعت اس کو نہیں روک سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ شریعت جو روکے گی وہ یہ نہیں کرے گی کہ کہے گی کہ تمہیں جو یقین ہے اس کے اوپر عمل نہ کرو، بلکہ کیا کرے گی؟ اس کے یقین کو باطل کرے گی، اس کی غلطی کو بیان کرے گی، کہے گی کہ دیکھو تم نے جو یقین کر لیا ہے نا، اس یقین کو سے ہاتھ اٹھاؤ، یعنی اس یقین کے مقدمات کو خراب کرے گی۔ کہیں گے کہ آپ کو کیسے یقین ہوا؟ وہ کہے گا کہ مثلا میں نے فلان آیت پڑھی ہے اور فلاں آیت سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے وہ مثلا کفار کے بارے میں ہے اور مسلمانوں کے اندر کفار موجود نہیں ہیں، یا اس طرح۔ لہٰذا جب وہ مقدمات کو ختم کریں گے، قط کے مقدمات کو، تو قط خود بخود گر جائے گا۔ جس طرح ایک دیوار ہوتی ہے، اس کی جب آپ بنیادیں خراب کر دیتے ہیں تو وہ دیوار خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دیوار کے اوپر چڑھ کر ہی اس کو خراب کریں، نہیں، بنیادوں کو خراب کریں۔ جب بنیاد کو خراب کریں گے تو وہ دیوار خود ہی گر جائے گی۔ تو بس قط کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قط کی بنیادوں کو خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ قط جب تک موجود ہے آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے، بس قاطع کی قاطعیت کو ختم کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ تمہیں جو یقین ملا ہے، جو تمہیں انکشاف ملا ہے، جو تمہیں علم ملا ہے، یہ علم در حقیقت جہل مرکب ہے، اور اس کو وہاں سے نکال کے آپ لائیں گے علم کی طرف۔ پہلے اس کے جہل مرکب کو جہل بسیط میں تبدیل کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کا جہل کہاں پر ہے، پھر وہ خود جو ہے وہ اس کے آٹومیٹکلی آئے گا علم کی جانب۔ تو یہ وہ پروسیجر ہے جو قط کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے اگر کسی کو غلط جگہ پہ قط حاصل ہو جائے۔ لیکن خود جو قط ہے ذاتاً حجت ہے، مطلب ذاتاً اس کے اندر محرک پایا جاتا ہے اور وہ خود حرکت دیتا ہے۔ انسان کو جب یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ وظیفہ، میری یہ ذمہ داری ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو آئیے وضاحت متن کرتے ہیں۔ العنصر المشترک بین النوعین کی بحث جاری ہے، اور اسی کے ذیل میں کل ہم نے عقلی دلائل قائم کیے تھے حجیت قط کے۔ آج کا پیراگراف جو ہے وہ اس کے ذاتی ہونے کے اوپر ہے۔ والعقل کما یدرک حجیت القطع، یہ کل کی بحث تھی کہ عقل جو ہے وہ حجیت قط کو درک کرتا ہے۔ کہتے ہیں والعقل کما یدرک حجیت القطع کذالک یدرک ان الحجیت لا یمکن ان تزول عن القطع، اسی طرح وہ یہ بھی درک کرتا ہے کہ حجیت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قط سے زائل ہو، زوال پذیر نہیں ہے، بل ہی لازمۃ لہ، بلکہ یہ اس کے لیے لازم ہے، اسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ولا یمکن حتی للمولا، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ مولا کے لیے کہ ان یجرد القطع من حجیتہ، کہ وہ قط کو اس کی حجیت سے باہر کرے، مجرد کرے۔ تجرد کہتے ہیں خالی کرنا، جب کسی کو خلع صلاح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجرد کر دیا، یعنی خلع صلاح ہو گیا۔ تو قط کو آپ خلع صلاح نہیں کر سکتے، قط کے رہتے ہوئے قط کو خلع صلاح نہیں کر سکتے۔ وَيَقُول، اور وہ یہ کہے کہ اذا قطعت بعدم الالزام، جب آپ کو یقین ہے کہ یہ حکم لازمی نہیں ہے، مثلا جمعے کا غسل لازم نہیں ہے، فَأَنْتَ لَسْتَ مَعْذُورًا، اور آپ نے اپنے یقین کے اوپر عمل کرتے ہوئے غسل کو ترک کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ فَأَنْتَ لَسْتَ مَعْذُورًا، آپ کو ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ تو وہ کہے گا کہ کیوں عذر نہیں تھا؟ مجھے تو یقین تھا کہ غسل واجب ہی نہیں ہے، تو کیسے میں اسے نہ چھوڑتا؟ او یقول یا مولا یہ کہتا ہے کہ اذا قطعت بالالزام فلک ان تحملہ، جب آپ کو قطع ہو جاتا ہے کہ یہ حکم لازمی ہے تو تب بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بھائی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ مثلا آج کے دن
میرے اوپر نماز جمعہ چونکہ جمعہ ہے تو واجب ہے، تو جب یقین ہے تو میں کیسے اس کو چھوڑوں گا؟ تو ایسا حکم خود شارع بھی نہیں کر سکتا، خود مولا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یقین ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذَا مُسْتَحِيلٌ بِحُكْمِ الْعَقْلِ، یہ تمام کی تمام باتیں مستحیل ہیں، محال ہیں عقل کے حکم سے۔ لأن القطع لا تنفك عنه المعذریت والمنجزیہ، کہتے ہیں کہ قطع سے معذریت اور منجزیت منفک نہیں ہو سکتی، انفکاک پذیر نہیں ہے، جدائی پذیر نہیں ہے، بحال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں۔ وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع، یہ وہ اصولی قاعدہ ہے جس کا یہ اصولی قاعدے کا معنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محال ہے ردع صادر ہونا، منع صادر ہونا، رد یعنی ممنوعیت یعنی انزجار یعنی روکنا، روک نہیں سکتا شارع بھی، کس سے؟ قطع سے، یعنی قطع رکھتے ہوئے کسی کو نہیں روکا جا سکتا کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ وقد تقول، اور اعتراض ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبئه على خطئه، کہ یہ مبدأ اصولی یعنی یہ جو قاعدہ اصولی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، اس کا یہ مطلب ہوا پھر کہ عبد یعنی ایک بندہ جب گھر جاتا ہے فی عقیدت خاطئہ، ایک خاطئ عقیدہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک اشتباہ تصور کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا کیسے وہ قطع کر لیتا ہے، وہ یقین کر لیتا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا اس کو نہیں روک سکتا اس کی غلطی سے، اس کو متنبہ نہیں کر سکتا، فلیس للمولا ان ينبئه على خطئه، مولا بھی اس کو اس کی غلطی نہیں بتا سکتا۔ جواب یہ ہے کہ مولا بتا سکتا ہے، لیکن بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عمل نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ان المولا بامکانہ التنبیہ علی الخطأ، مولا یہ کر سکتا ہے کہ اس کو متنبہ کرے کہ تم غلطی پر ہو، وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، بامکانہ التنبیہ علی الخطأ، مولا کا لیے امکان ہے کہ وہ خطا کے اوپر متنبہ کرے، اور وإخبار العبد بامکانہ، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بندے کو اخبار کرے، مطلع کرے کہ بأن الخمر لیس مباحا، کہ خمر شراب مباح نہیں ہے بلکہ حرام ہے، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ قطع زائل ہو جائے گا، ويرده الى الصواب، اور اس کو سیدھے راستے کا پتہ چل جائے گا، پس قطع زائل ہو جائے گا۔ اور جبکہ والمبدأ الاصولی الآنف الذکر انما یقرر استحالت صدور الردع من المولا عن العمل بالقطع، کہتے ہیں جبکہ وہ جو اصولی قاعدہ تھا الآنف الذکر، جس کا ذکر ابھی گزرا ہے کہ قطع سے شارع نہیں روک سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ استحالت صدور الردع من المولا، وہ کہتا ہے کہ مولا کی طرف سے ممنوعیت کا صادر ہونا محال ہے، کس سے ممنوعیت؟ ان العمل بالقطع، قطع کے اوپر عمل کرنے سے، مع بقاء القطع ثابتا، جبکہ قطع ابھی تک ثابت ہو، قطع ابھی تک باقی ہو، وہ موجود ہو، قطع ابھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ کہیں کہ عمل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پیراڈاکسیکل ہے اور اس کے اندر تضاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فالقاطع بحلیت شرب الخمر، جو شخص شراب کی حرمت کو حلال سمجھنے کے بارے میں قاطع ہے، وہ کہتا ہے شراب تو حلال ہے،
یمکن للمولا ان یزیل قطعہ، مولا اس کے قط کو زائل کر سکتا ہے، ولیکن من المستحیل، لیکن یہ بات تو محال ہے کہ ان یردعہ عن العمل بقطعہ، کہ اس کے قط کو باقی رکھتے ہوئے اس کے قط کے اوپر عمل کرنے سے اس کو روکے، وَيُعَاقِبَهُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کے اوپر اس کو عقاب کرے، مادام قطعہ ثابتا، جب تک کہ اس کا قط ثابت ہے، وَيَقِينُهُ بِالْحِلِّيَّةِ قَائِمًا، اور حلیت کے بارے میں اس کا یقین قائم ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق نے ہم نے بتایا کہ حجیت قط ذاتی ہے اور ذاتی کو ذات سے جدا کرنا محال ہے، اور پھر ہم نے بتایا کہ شارع کسی قاطع کے قط کا راستہ کیسے روک سکتا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ حجیت کو ختم کر کے جو راستہ روکنے والی بات ہے یہ پیراڈاکسیکل ہے، شارع اس کو انجام نہیں دے سکتا کہ قاطع کا قط جو ہے وہ اس کے حجیت کو ختم کر کے انجام دیا جائے، نہیں، اس کی حجیت باقی ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر کسی کو غلط قط ہوا ہے تو آپ بھی اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، شارع بھی اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مقدمات قط کو ختم کر دے۔ بس مقدمات قط کو جب ختم کریں گے تو شارع اس کے قط کی جو دیوار ہے اس کو گرا سکتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی قط ہی ختم ہو جائے گا، تو اس کی حجیت تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، یعنی سالبہ بانتفاع موضوع ہو جائے گا۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔